ماحولیاتی آلودگی وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کی بقا کے لیے کائنات میں زبردست توازن رکھا ہے۔ قدرت کے بنائے ہوئے اس نظام میں ہر شے کا اپنا ایک کردار ہے اور ہر چیز کی تخلیق مکمل موزونیت کے ساتھ کی ہے۔ قرآن پاک قدرت کے اس انتظام اور حسن توازن پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تو خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ آنکھ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے یہاں کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر اٹھا، تیری نظر حسرت زدہ اور نامراد ہی لوٹے گی۔ انسان کو خوشگوار اور صحت بخش ماحول فراہم کرنے کے لیے قدرت نے ہوا، پانی اور نباتات جیسی انمول نعمتوں کی تخلیق کی۔ ہوا کے جھونکے زندگی کو تر و تازہ اور پرلطف بناتے ہیں۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نباتات کا وجود ہوا اور پانی کی آمیزش سے ماحول کو پاکیزہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر قدرت کے اس شاہکار سے کسی قسم کی قدرتی آلودگی پیدا ہو جائے تو قدرت کا خود کار نظام سرگرم ہو کر ماحول میں توازن پیدا کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے صفائی اختیار کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے اور جنت میں صرف صاف رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ جب سے انسان نے کائنات کے نظام میں بے جا دخل اندازی کی ہے، یہ توازن برقرار نہیں رہا۔ انسان فطرت سے دور ہوتا چلا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں انسان کو ہر قسم کی آسائش مہیا کی ہے، وہاں انسان کو فطری ماحول سے بھی دور کر دیا ہے۔ انسانی سرگرمیاں اور غیر قدرتی عوامل ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جوں انسان ترقی کرتا گیا اور آبادی بڑھتی چلی گئی، انسان کا ماحول بھی پیچیدہ ہوتا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے فطرت کی شکل بگاڑ کر انسانی نسل کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ آج کا غیر فطری کثافتوں سے آلودہ ماحول انسانیت کے علم برداروں سے پکار کر کہہ رہا ہے، بہتر ہے میں ہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ انسان نے اپنے ارد گرد کے پاکیزہ ماحول میں موجود قدرتی اور ماحولیاتی توازن کو ترقی کے نام پر خود ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ قدرت نے کرۂ ارض کے ارد گرد فطری گیسوں کا ایک غلاف چڑھا رکھا ہے۔ یہ تمام گیسیں ایک تناسب سے فضا کا حصہ بنتی ہیں، لیکن افسوس کہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں ہوا میں شامل ہو کر قدرتی ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں، جس سے سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر صنعتی علاقے اور زیادہ ٹریفک والی آبادیوں میں آنکھ، پھیپھڑے، ناک، کان اور گلے کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ سڑکوں پر رواں دواں دھواں اڑاتی ہوئی گاڑیاں فضائی آلودگی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ ماہرین ماحولیات نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی بڑی آبادی گندے نالے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس رہتی ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ان ممالک میں مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماریاں جنم لیں گی، جو کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ کارخانوں سے دھوئیں کا اخراج سائنسی بنیادوں پر کیا جائے تاکہ فضا آلودہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے۔ کارخانوں کی ادھاری چمنیوں سے کیا ملا؟ دھند کچھ برطانیہ کی، کچھ دھواں جاپان کا۔ ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ زندگی کا تصور پانی کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا اسے آلودگی سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔
آبی آلودگی زراعت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ یونیسیف کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی ہسپتالوں میں 40% مریض آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہمارے صنعتی ادارے مختلف مصنوعات کی تیاری کے لیے کیمیائی مادے استعمال کرتے ہیں اور کارخانے کا آلودہ پانی کسی محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کی بجائے قریبی ندی نالے، دریاؤں یا جوہروں میں پھینک دیتے ہیں، جس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ دریاؤں میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور تلف ہو جاتے ہیں یا ان کی نشو و نما اور عمل تولید رک جاتی ہے۔ ایسے آلودہ پانی کو اگر آبپاشی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے تیار شدہ زرعی پیداوار انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ پانی زیر زمین جا کر آبی ذخائر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ صنعتی اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ آلودہ پانی محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ فلٹر پلانٹ کے ذریعے اس پانی کو دوبارہ صنعتی مقاصد کے لیے قابل استعمال بنایا جائے۔ اس کے علاوہ سیوریج کے نظام پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پانی کے نکاس اور روانی کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ ہوا میں موجود گندھک، پارا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ کے ذرات زمینی پانی میں گر کر آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں آبی ذخائر کنووں، ندی نالوں، دریاؤں اور نہروں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ دیہی عوام چونکہ حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ آلودہ پانی صاف کیے بغیر ہی استعمال کر کے کئی قسم کی خطرناک جلدی اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں پینے کے لیے زمینی پانی کو قابل استعمال بنانے کا واحد حل اسے چھان کر ابالنا ہے۔ نہیں ہے شہر میں چہرہ کوئی تر و تازہ، عجب طرح کی آلودگی ہوا میں ہے۔ آلودگی کی ایک قسم زمینی آلودگی ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں پر کیڑے مار ادویات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن ان ادویات کے استعمال سے مٹی کے اوپر کی تہہ کی زرخیزی خاصی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف زمین کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ فصلوں اور سبزیوں میں بھی ان ادویات کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مختلف کیمیائی کھادوں کے استعمال سے پیداوار میں فاسد مادوں کی آمیزش بڑھ جاتی ہے، جس سے نہ صرف فصلیں اور پودے بلکہ انسان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زمینی آلودگی انسان کے لیے ضرر رساں ہے اور اس کی بڑی وجہ انسان کا احساس ذمہ داری سے ناآشنا ہونا ہے۔ لوگ گھروں کا کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، جو گل سڑ کر ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن، گیس اور بدبو سے مہلک اور خطرناک امراض جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نے چاند کو مسخر کر لیا، لیکن زمین پر رہنے کا جمیل نہیں سیکھا۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو؟ پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ ماحولیاتی اداروں کو چاہیے کہ اس گھریلو کوڑے کرکٹ اور گلی کوچوں میں موجود فاضل نامیاتی مادوں کو الگ جمع کر کے بایو گیس پلانٹ لگانے کی تجاویز حکومت کے سامنے پیش کریں۔ اس کے علاوہ اس کوڑے کرکٹ کو قدرتی کھاد کے طور پر بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بعض پرائیویٹ ادارے تو کوڑے کرکٹ سے بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں شور کو بری چیز سمجھنا تو درکنار، لوگ اسے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ شور قوت سماعت کو متاثر کرتا ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے۔ مشینی آلات، ٹریفک اور آبادی کی کثرت نے انسان کا سکون برباد کر دیا ہے۔ مستقل شور زدہ ماحول نے نہ صرف انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کیا ہے بلکہ یہ شور بہرا پن، اکتاہٹ، چڑچڑاپن، اعصابی تناؤ اور ذہنی کھنچاؤ کے علاوہ
امراض قلب کا باعث بھی بنتا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی اداروں کو چاہیے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر پریشر ہارن کو کنٹرول کریں اور شور جذب کرنے والے برقی آلات کا استعمال کو یقینی بنانے کے لیے عوام میں آگاہی مہم کا آغاز کریں۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہے، کیونکہ اس سے وسائل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے لیے کارخانے، فیکٹریاں اور ٹریفک میں اضافہ ہونا یقینی ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے شرح خواندگی میں اضافہ کیا جائے اور ماحول کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پانی، توانائی اور باقی قدرتی وسائل کو کفایت شعاری سے استعمال میں لایا جائے۔ عوام کے شعور کو بیدار کیا جائے تاکہ معاشرے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کے عوامل آبی، فضائی یا زمینی ہی کیوں نہ ہوں، ہر قسم کی آلودگی کو پاک صاف کرنے میں جنگلات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں کل رقبے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں کل رقبے کے صرف 3% حصے پر جنگلات ہیں۔ ہمارے پاس صنعتی ٹیکنالوجی کم ہے اور ہماری ترقی کا انحصار ملکی خام مال پر ہے۔ ہم لاشعوری طور پر ماحولیاتی آلودگی میں روز بروز اضافہ کر کے اپنے خام مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائشی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آکسیجن کا حصول دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا ہے۔ جنگلی حیات کم ہوتی جا رہی ہیں اور قدرتی حسن میں کمی آ گئی ہے۔ اڑ گئے ہیں یہ باغ سے کہہ کر طیور، اس گلستان کی ہوا میں زہر ہے۔ پاکستان میں تیزی سے بگڑتا ہوا ماحولیاتی پس منظر ہوا اور پانی جیسے فطری عوامل میں 80% آلودگی کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں آبادی کے پھیلاؤ کی شرح 5.5% سے تجاوز کر چکی ہے۔ آبادی کے بے ہنگم اضافے کے باعث کارخانے اور ٹریفک کا دھواں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ہمالیہ کی بلندیوں پر خیمے گاڑنے والی یہ قوم تیزی سے زوال پذیر ہے۔ ہر آنے والا نیا دن آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے اور ہم بے حیثیت قوم جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم فطری ماحول کے تحفظ کا سامان پیدا کریں۔ دین اسلام میں شجرکاری صدقہ جاریہ ہے اور مومن کو سدا بہار درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قدرت کا منظم کردہ ماحولیاتی نظام تو دیکھیے کہ انسان کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خارج کرتا ہے اور درخت اسی کاربن کو جذب کر کے ماحول کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور جبکہ انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور درخت اسی آکسیجن کو خارج کر کے انسان کی زندگی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اسلام نے پاکیزگی اور صفائی کو مومن کی پہچان بنا کر ماحولیات کے تحفظ اور ہر قسم کی آلودگی کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ چنانچہ اگر ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلائے اور اپنے آنگن میں ایک درخت ضرور لگائے تو ایک دن ہم اپنی ارض پاک کو پرسکون اور خوشگوار گھر میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رات ہر چند کے سازش کی طرح گہری ہے، صبح ہونے کا مگر دل کو یقین رکھنا ہے۔